السلام على قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں، اب تماچے لگائے گا شکر نہیں۔ سن کے یہ بات کہنے شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، رو کے شبیر نے اس کے بوسے لیجے، رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے، تیرے رولے کے شہزادی دن آ گئے، بولی تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے، مجھے چپ کرا دے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، بڑھتی جاتی تھی بے چینی شبیر کی، ہر ستم وہ اٹھانے پہ راضی ہوئی، زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھنا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، لے کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا، زین جب شاہ والا نے رو کر کہا، اب تو زندان مرتا
روز چہرہ دکھانے تو آؤگے نا ثم الصلاة والسلام على عبده ونبي وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ذکر اگر خدا کرے اور خدا کے ساتھ لامتناہی ہے نہ کسی کی سمجھ میں آ سکتی ہے نہ کوئی ذات کو در کر سکتا ہے حواس خمسہ کی قید سے بالاتر ہے اگر ذات ایسی ازل میں کب سے تھی کب تک رہے گی کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا اس کا مطلب ہے کہ یہ ذکر بھی جب خدا سے لیکن بہرحال کسی حد تک ہم بات کو پہنچانے کی کوشش کریں گے اور جو ابھی تک آپ کے سامنے میں نے موضوعات پیش کی اس میں مختلف جاگوں سے نہایت قریب گفتگو ہوتا ہے اگر ذکر الہی عنوان سے دیکھا جائے تو پروردگار عالم نے عجیب انداز سے گفتگو فرمائی ہے اور ایک چیز ہے پورے قرآن میں جس کے ذکر پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ کثرت سے کرو یہ ایک عجیب فلسفہ ہے فذکروا اللہ خدا کا ذکر کو کثیراً کثرت کے ساتھ لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ سورہ جمعہ کی آخری آیات آپ کے سامنے ہیں کہ جمعہ کے دن آپ نے عبادت کی ہے جمعہ کی نماز میں گئے ہیں جیسا کہ مفسرین نے لکھا اس کے بعد بھی پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ذکر خدا کرو لعلکم تفلحون اور ذکر خدا کثرت کے ساتھ کرو خوب ذکر خدا بہت عجیب میں نے کہا جیسا کہ عنوان ہے اور میں کس طرح سے آج اس کو سمیٹوں دو تین چیزیں ہیں آج گفتگو کرنی ہے لیکن بہرحال جہاں تک ہو سکا اب مقررہ وقت میں آپ کی زحمت کو تمام کر دوں کہ پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کے ساتھ جو تعلق برقرار کیا ہے اس تعلق کے ذریعے دوسرے انبیاء کو دیکھیے کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے تعلق بیان کیا ہے جب بنی اسرائیل سے پروردگار مخاطب ہوا تو فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفَ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اے بنی اسرائیل یاد کرو اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم کہ اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم کو دی پروردگار نے فرمایا بنی اسرائیل سے
کہ اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم کو دی، اور ہمارا جو عہد و پیمان اور وعدہ ہے تمہارے ساتھ، تم اس کی وفاداری کرو، اس وعدے کی وفا کرو، وعدے کی پابندی کرو۔ میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں گا، اور دیکھو مجھ سے ہی ہمیشہ ڈرتے رہنا۔ تو پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد دلائی۔ اذکروا نعمتی اللتی، یہ کس کے ساتھ پروردگار گفتگو فرما رہا ہے؟ قوم جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، قوم جناب موسیٰ کلیم کے ساتھ، کلیم اللہ کی امت کے ساتھ۔ اور خود کلیم اللہ کے ساتھ کس طرح گفتگو فرمائی، ابھی ہم اس کے اوپر آئیں گے۔ لیکن یہاں پر کیا فرمایا؟ اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم۔ لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی باری آئی، اگر کوئی نعمت آپ کو دے اور کہ یاد کرو اس نعمت کو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے بالکل مشکل بات نہیں ہے، بچے گھبرا جائیں مولانا کو مشکل بات ہے، تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ اگر میں آپ سے کہوں میں نے جو آپ کو پانی کا گلاس دیا تھا یاد کیجئے، اس کا مطلب ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پانی کا گلاس جو آپ نے پیاس کے عالم میں پیا تھا اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، اور جب گلاس میں نے دیا تھا تو ہمیشہ اس احسان کو یاد رکھیے گا۔ آپ کیا مولانا میں نے یاد کیجئے میں نے آپ کو پیاس کے عالم میں پانی پلایا تھا، بھوک کے عالم میں کھانا کھلایا تھا، یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں مولانا یاد رکھیے گا میرا آپ پر ایک احسان ہے اور مجھے ہمیشہ اس نیکی کے ساتھ یاد کیجیے گا۔ تو خدا فرما رہا ہے اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، بنی اسرائیل یاد کرو۔ سب سے زیادہ جس پیغمبر کا نام قرآن میں آیا ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، اور سب سے زیادہ لاڈلا اور چہیتا جو نبی اور پیغمبر ہے قرآن کے مطابق قرآن میں وہ ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام۔ تو بہرحال فرمایا اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم کو دی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نعمتیں دیں یاد کرو، جب بھی اس نعمت کو جو ہم نے تم کو دیا اس نعمت کو بھی یاد کرو۔ جب اس نعمت کو یاد کرو گے تو خود بخود تمہارا ذہن، تمہارا ذکر، تمہارا ضمیر، تمہارا قلب، تمہاری روح متوجہ ہوگی ہماری جانب، کیونکہ نعمت کا تعلق ہم سے ہے۔ ہم تم سے کہنا یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم کو دی، تو یہ بات بھی آسان ہے۔ تو یہ نعمت مکمل ہوئی کہ نہیں؟ خدا فرما رہا ہے اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو۔ تو مولانا بنو اسرائیل کو تو ایک دو نہیں دسیوں نعمتیں دیں، آسمان سے دسترخوان اترا، پیاس اور تشنگی کے عالم میں جب صحرا میں مر رہے تھے، پیاس سے موت آنے والی تھی، موسیٰ سے کہا گیا فاضرب بعصاک الحجر، موسیٰ یاد کرو اس وقت اذ استسقى موسیٰ قومہ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب موسیٰ سے صحرا میں جب بھٹک رہے تھے تو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا موسیٰ پیاس لگی ہے، پانی کا انتظام کرواؤ۔ خدا چاہتا کہتا موسیٰ دعا کرو آسمان سے پانی برسا دیں گے، سب پیاس ان کی دور ہو جائے گی۔ کہا لاٹھی کو مارو پتھر پر، فاضرب بعصاک الحجر فانبجست منہ 12 عینا، تو جب مارو گے تو اس میں سے چشمہ نہیں چشمے پھوٹیں گے 12، اور سب کے سب اس میں سے پانی پئیں گے۔ دریا نیل کا واقعہ آپ کے سامنے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ مقررہ وقت میں مجھے اپنی گفتگو ختم کرنا ہے۔ دریا نیل کا واقعہ آپ کو پتہ ہے کس طرح سے۔ پھر اس کے بعد کوہ طور پر گئے، تجلی ربہ للجبل، پروردگار نے اپنی نورانیت دکھائی پہاڑ پر، خر موسیٰ صاعقہ، غش کھا کر گر پڑے، صحرا میں بھٹکتے رہے، آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، دریا نیل میں 3-4 معجزے دکھائے۔ موسیٰ وہ ہیں کہ ولادت کے آغاز سے ہی معجزوں پر معجزے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے یاد، میں سب آپ کے ذہن میں میں بتاؤں گا تفصیل میں تو وقت نکل جائے گا اس میں، ایک کے بعد ایک کہہ رہا ہے اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم کو دی۔ موسیٰ کو ایک نہیں دسیوں معجزات دیے، آپ کے سامنے ہے نا سب کی سب چیزیں۔ معذرت چاہتا ہوں، جوؤں کا عذاب آیا، میڈکوں کا عذاب آیا، دریائے نیل خون میں تبدیل ہو گیا، عجیب مصیبت پریشانی۔ راتوں کو لے کر نکلے، فَاتْرُكُوا الْبَحْرَ رَهْبًا، پیچھے نکلو، راستے پہ گئے، دریا سمندر لاٹھی ماری پھٹا، نکل گئے، پیچھے فرعون آیا ڈوب گیا۔ سامری نے گوشالہ پرستی شروع کر دی، زیورات پگھلوائے، گائے کے بچھڑے کا مجسمہ بنایا، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے تمہارا رب اور موسیٰ کا۔ موسیٰ گئے پہاڑ پر اور سامری کہہ رہا ہے یہ تمہارا رب ہے۔ جب گئے موسیٰ نے گفتگو کی، خدا نے کہا یہاں کیا کھڑے ہو، ہم نے فتنہ قومک من بعدک، ہم نے تمہاری قوم کا امتحان دیا، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا، جاؤ جا کر تو دیکھو یہاں کیا مناجات کر رہے ہو۔ یہ تمام چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں نہیں آ رہی؟ میں بڑی جلدی گزر رہا ہوں۔ اتنے جتن، زحمت، تگ و دو، محنت، ابتلا، پریشانی کے باوجود فرما رہا ہے اذکروا
میری نعمتوں کو یاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت کو یاد کرو بنی اسرائیل جو میں نے تم کو دی۔ ابھی موسیٰ سے گفتگو نہیں ہے، ابھی کس سے گفتگو ہے؟ قوم موسیٰ سے۔ تو جس کو خدا نعمت دے رہا ہے اس سے کہہ رہا ہے میری نعمت کو یاد کرو، تو اس قوم سے خدا کیا مطالبہ کرے گا جس کے بارے میں یہ کہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی؟ قوم موسیٰ کو نعمت دی، تمام نعمت نہیں دی، پائے تکمیل نعمت پہنچی امت مصطفیٰ کے ساتھ۔ تو اب یہ بتائیے خدا کیا توقع رکھتا ہے آپ سے کہ اس نعمت کا ذکر کریں؟ خود اس نے پروردگار تیری عبادت کر تو رہے ہیں، تجھے ایک مان تو رہے، خدا کہہ رہے نہیں نماز روزہ سب کرو، اس نعمت کا بھی ذکر کرو۔ پروردگار نماز تو پڑھ رہے ہیں، روزہ تو رکھ رہے ہیں، حج پہ تو جا رہے ہیں، اس نعمت کا ذکر نہیں کر رہے، خدا کہے گا شرم نہیں آ رہی؟ خدا کہے گا، ہو سکتا ہے کہے کہ جس کو ہم نے نعمت دی اور مکمل پائے تکمیل تک نعمت کو نہیں پہنچایا، اس سے تو کہنا ہے ہماری نعمت کو یاد کرو۔ اور تم پر ہم نے بھرپور نعمتیں دی اس انداز سے، وہ خدا جو لا انتہا اور بے انتہا ہے، وہ جو لامتناہی ہے، جس کے وجود کی عظمت اور گہرائی اور نعمتوں کی گہرائی کو کوئی درک نہیں کر سکتا، وہ خدا جو یہ کہے جنت میں آؤ گے تو وہ نعمتیں دوں گا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، کوئی انسان سوچ بھی نہیں پائے گا، ایسی نعمتیں دوں گا۔ وہ کہہ رہا ہے زمین پر ایسی نعمت دی ہے، اب اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ پروردگار جنت بھی تو ہے، خدا فرمائے گا جنت بھی اسی نعمت کے ذریعے ملے گی۔ لہذا یہ جو آپ مجلسوں میں آ کر بیٹھتے ہیں، یہ اتمام نعمت کا ذکر ہے۔ عبادت سے خالی کام نہیں چلے گا، اس نعمت کو ماننا پڑے گا، مان کر اس نعمت کا ذکر کرنا پڑے گا۔ اچھا نعمت کا ذکر کیسے کرنا پڑے گا؟ اب میں آپ کی مشکل کو بھی آسان کروں اور اپنی مشکل کو بھی۔ سرکار آپ نے مجلس کیا، ماتم کیا، میلاد ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سب کچھ ہے، مجلسوں میں محفلوں میں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے ذکر کر لیے، رسالت میں آپ نے عجیب جملہ کہا، دیکھو موسیٰ کی قوم سے کہا نعمت کا ذکر کرتے رہو ہمیشہ اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہ نعمت کے ذکر کے ساتھ ڈرنے کا کیا فلسفہ ہے؟ یعنی اگر اس نعمت کا ذکر نہیں کیا یاد رکھنا سزا دوں گا۔ تو اب آپ کی میٹنگ ہے، جلسہ ہے، محفل ہے، میلاد ہے، مجلس ہے، شادی بیاہ ولیمہ، برسی کی مجلس، سیوم 40ویں کی مجلس، کسی رشتہ دار کی، ہر ذکر کر لیا۔ رسالت میں آپ فرما رہے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، مجالس کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ یا رسول اللہ کیوں زینت دیں؟ رسول خدا کا جواب آئے گا کہ نعمت جس ہستی کے ذریعے پائے تکمیل تک پہنچی، سب سے بڑی نعمت وہ ہے، اس کا ذکر ہمیشہ کرتے رہو۔ لہٰذا اس نعمت کا ہمیشہ ذکر کرتے رہو، موسیٰ علیہ السلام اور رسول خدا کے ساتھ۔ اب آپ کا جی میں جو آئے وہ تفسیر کیجئے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن یہ تو ہر امت مصطفیٰ کے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ جا کر ڈھونڈے خدا پورے قرآن۔ جب قرآن نازل ہو رہا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس وقت خدا نہیں فرما رہا۔ جب آخری آیت قرآن کی نازل ہو رہی ہیں اس وقت خدا نہیں فرما رہا۔ کب فرما رہا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب وہ کوئی بھی دن ہو، کہیں پر بھی ہو، اب آپ کے علم میں ہے یہ 18 ذی الحج تھی، چلاتی دوپہر تھی، پالان شتر کا ممبر تھا، رحم دل ترین رسول نے، کائنات کی رحم دل ترین مخلوق نے مسلمانوں کو کئی گھنٹے چلاتی دھوپ کے نیچے کھڑا رکھا۔ یا رسول اللہ آپ کی رحمت کہاں گئی؟ شاید جواب آئے کہ میں منظر نامہ ایسا تشکیل دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھولنا بھی چاہے تو نہ بھولے۔ میرا چاہنے والا کہے کہ مولا کی ولایت کا اعلان کس عجیب انداز سے کیا، اور میرا جو دشمن منافق ہے جب اپنی خلوتوں میں جا کر میرا مذاق اڑائے تو یہ کہے کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی علی کا ذکر کرنے کے لیے، دھوپ کے عالم میں، غدیر کے مقام پر، صحرا میں، نہ دانا نہ پانی نہ کھجور کا درخت۔ یعنی جو رسول خدا کی توہین بھی کرے نعوذ باللہ، اور جو تعریف کرے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولے تب بھی چھپا نہ سکے، سچ بولنے والا سچ بولے تب بھی نہ چھپا سکے۔
لہذا یہ قوم موسیٰ کے ساتھ یہ قوم موسیٰ کے ساتھ گفتگو ہے۔ اب اس کے بعد فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ دیکھیے کثرت اور قلت پر مت جائیے، آپ الفاظ کے ذریعے تولیے۔ اچھا ہم کیا تولیں گے؟ قرآن آپ کو وزن کر کے بتائے گا، ترازو قرآن ہے کہ کون سا نبی کس مقام پر ہے۔ سب سے زیادہ نام آیا جناب موسیٰ کا، لیکن سب سے زیادہ چہیتا ترین پیغمبر جو ہے وہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ وہ جناب ابراہیم ہے، قرآنی آیات کی روح سے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جناب ابراہیم کی نبوت میں بڑی عجیب خصوصیت ہے، سلسلہ نبوت کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک بڑا عجیب موڑ ہے جناب ابراہیم۔ اور اگر کوئی بچہ نوجوان اس کو مطالعے کا شوق ہے، اسی جملے کو لے اور دیکھیں کیا اس کو ملتا ہے۔ اگر مجھے بتا سکتا ہے تو مجھے بھی بتائے تاکہ میں بھی اس کے علم سے فائدہ اٹھاؤں۔ جہاں تک میری سوچ جا سکتی تھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں تک میں پہنچ سکا۔ اب اس سے آگے کی کیا گفتگو ہے؟ جن باتوں پر خدا نے بعض پیغمبروں کی سرزنش کی، جناب ابراہیم کو بڑے لاڈ پیار کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ یہ جا کر آپ قرآن میں دیکھ سورہ جناب نوح کا واقعہ پڑھیے اور جناب ابراہیم کا واقعہ کہ جب جناب لوط کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے آئے۔ بہرحال فرعون جاؤ، اذهب الى فرعون، موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، اپنی حد کو بھول کر آگے بڑھ گیا ہے اور اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں، جاؤ فرعون کے پاس۔ اچھا جائیں تو کیا کریں؟ جناب شعیب کی خدمت میں آئے، 8 برس 10 برس تقریباً 8 برس تک چوپانی کی، گلےبانی کی اور مویشیوں کو چرایا۔ نکاح ہوا جناب شعیب کی بیٹی سے، نکلے، درخت میں سے آواز آئی، آگ سمجھے تھے، وہ تمام واقعات۔ اب جاؤ کس کے پاس؟ فرعون کے پاس۔ انہ طغی، موسیٰ سے کہا کیا کرو، کیوں جاؤں؟ واضح ہے، توحید سکھاؤ، ذکر خدا بتاؤ۔ جناب موسیٰ جا رہے ہیں، نبی بن چکے ہیں، کہہ رہے ہیں پروردگار ایک مسئلہ ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ دوسرا مسئلہ ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے۔ یفقہوا قولی، تاکہ یہ قوم فرعون میری گفتگو سمجھ سکے۔ یہ 4 دعائیں مانگی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک بات، سوال۔ دیکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا یہ انبیاء کی اس کے بارے میں بات کرنا، کیسے بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ میں کر رہا ہوں بات، خدا کر رہا ہے، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ خدا سے گفتگو کر رہے ہیں خدا کے پیغام کے بعد، یعنی رسول بن چکے ہیں۔ آ گئی سمجھ میں بات؟ خدا قرآن میں فرما رہا ہے افمن یشرح صدرہ للاسلام، جس انسان کے دل کو خدا نے اسلام قبول کرنے کے لیے کشادہ کر دیا ہے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کا دل تنگ ہے، اسلام قبول نہیں کر رہا، اسلام کے سلسلے میں اس کے دل میں نفرت ہے؟ کیا یہ شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کے دل کو ہم نے کشادہ کر دیا؟ تو جو مکے کا کافر ہے نا، جب اس نے کلمہ پڑھا تو خدا فرما رہا ہے ہم نے اس کے دل کو کھولا اسلام کے لیے۔ تو یہ تو موسیٰ سے بھی افضل ہو گیا۔ میں آپ کو واضح کرتا ہوں، موسیٰ کو پیغمبر بنا دیا ہے خدا نے۔ کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، پروردگار سینے کو کھول دے۔ میں کہوں گا جناب موسیٰ کی خدمت میں، یا موسیٰ کتنا کھلوائیں گے، کتنا کشادہ کریں گے سینے کو؟ آپ نے عبادتیں کی ہیں، تمام معجزات آپ نے دیکھے ہیں، آپ کو نبوت مل چکی ہے۔ عام مسلمان جو کلمہ پڑھ لے سچے دل کے ساتھ، خدا کہہ رہا ہے اس کا سینہ کشادہ ہو چکا ہے۔ تو اب آپ کس بات کی کشادگی کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ غور کیا ہے آپ نے اس جملے پر یا نہیں کیا؟ میں آگے بڑھوں کہ نہیں بڑھوں؟ بھائی اگر جناب موسیٰ نبی بن چکے ہیں تو عام مسلمان سے برتر ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھر عام مسلمان کے جو علماء ہیں ان سے برتر ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان علماء کے جو اساتید ہیں ان سے برتر ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کے مرج تقلید سے برتر ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھیں آخری خبر قرآن کی آنے تک تو جناب موسیٰ تمام غیر معصوموں سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ جناب موسیٰ کی برابری کوئی غیر معصوم نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہے تو جناب موسیٰ دعا وہ کیوں مانگ رہے ہیں جو ایک عام کافر کو خدا دے چکا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد؟ اب سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟
خدا موسیٰ کو اٹھا کر لا چکا ہے 12ویں 14ویں 18ویں 1000ویں جماعت تک. موسیٰ کروڑوں اربوں خربوں پی ایچ ڈیز موسیٰ کی ٹھوکر میں، ہزاروں کروڑوں مرج تقلید موسیٰ کی گرد پا کے برابر نہیں. موسیٰ کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے عام مسلمان کے برابر لے آ. یہ مان سکتے ہیں آپ بات یا نہیں مان سکتے؟ دیکھیے جب تک مجھے اطمینان نہیں ہوگا کہ آپ سمجھ چکے ہیں میں آگے نہیں بڑھوں گا یہاں سے، کیونکہ میری اگلی تقریر کے 5 10 15 منٹ اسی جملے پر موقوف ہیں. حضور موسیٰ کا قلب کشادہ کر دیا گیا ہے، تو پھر موسیٰ کیوں کہ رب اشرح لی صدری، مسلمانوں سے برتر ہیں جناب موسیٰ. رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینہ کو کشادہ فرما، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت ملنا ایک مرحلہ ہے، جب عصر حاضر کے جب نبی کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے دور کے شیاطین، ابلیس، ابالسہ، شیاطین، ظالموں سے جو بشریت کو گمراہ کر رہے ہیں ان سے جا کر مقابلہ کرو. جب انبیاء کو حکم دیا جاتا ہے، نبی تو ہو گئے لیکن اب نیا حکم آیا اپنے دور کے شیطانوں سے مقابلہ کرو، تو ایک مزید طاقت کی ضرورت پڑتی ہے. موسیٰ اس طاقت کا مطالبہ نہیں کر رہے جو آپ کے اور میرے پاس ہے. موسیٰ فرما رہے اب وہ طاقت دے جس کے بعد جا کر فرعون سے مقابلہ کر سکوں. اور خود ہی معین فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. پروردگار، اور میری ایک اور دعا ہے، موسیٰ جب سینہ کشادہ کر دے گا، خدا خوب توجہ کیجئے گا، خوب توجہ کیجئے گا جس منزل فکر پر میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں. سینے کو کشادہ فرما دے. نبی ہو چکے ہیں، نبی ہو چکے ہیں، پہلی دعا یہ ہو چکی ہے پوری. سینہ کشادہ ہو چکا ہے، مانگ رہے ہیں موسیٰ میرے کام کو آسان فرما دے، خدا نے قبول کر لی دعا. چوتھی چیز میری زبان کی گرہ کھول دے، یہ بھی قبول کر لی، میری بات سمجھ سکیں. تو اب تبلیغ کے سلسلے میں جتنی خصوصیتوں کی ضرورت ہوتی ہے کسی نبی کو، اس میں کچھ بچا کہ نہیں بچا؟ نہیں بچا. زبان کی فصاحت و بلاغت آ گئی، قلب میں ظلم برداشت کرنے کی طاقت آ گئی، یسر لی امری، کام کو آسان کر دے، طاقت آ گئی. موسیٰ فرما رہے ہیں نہیں، ایک اور مرحلہ بھی ہے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، پروردگار ہوں تو مرتبہ توحید پر، لیکن ایک مسئلے میں شرک چاہتا ہوں. دیکھیے اب آپ کے شہر کے لوگوں کی ادبیات اردو کی بگڑ چکی ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے. پروردگار وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر والوں میں سے وزیر قرار دے. ہارون اخی، ہارون کے جو میرا بھائی ہے، اشدد بہی ازری، میری پشت کو اس کے ذریعے مضبوط فرما، کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. پروردگار انک کنت بنا بصیرا، تو ہم دونوں کو جانتا ہے. تو موسیٰ کو تمام وہ دعائیں میں قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ وہ سب کچھ مل گیا جو تم نے مانگا. غور ہے، غور فرمانے، زبان کھل گئی، سینہ کشادہ ہو گیا، کار رسالت آسان ہو گیا. اب بھی ایک نقص ہے، ایک خامی. مولانا نقص نہیں ہے. اگر نقص نہیں ہے تو آپ موسیٰ سے زیادہ علم رکھتے ہیں کیا حضور؟ موسیٰ کہنے یہ تینوں خصوصیت مل گئی لیکن میرے بھائی کو بھی میرا وزیر بنا. اس کا مطلب ہے کہ جب بھی نبی کے ساتھ کسی کو وزیر کے مرحلے پر آ کر دیکھو اور ہم یہ کہیں کہ اس وزیر نے نبی کی نبوت کا بوجھ بانٹا، تو یہ مت کہنا کہ نبی تو خدا سے متصل ہے، بشر کی مدد کی ضرورت کیا ہے. موسیٰ بتا رہے ہیں فرعون سے ٹکرانا ہے، تمام خصوصیات مل چکی ہیں، لیکن کوئی ایسا ہو جو میری بات تو سمجھ سکے، میری روح سے واقف ہو، میرا بھائی ہو، تاکہ مل کر تیری تسبیح کر سکیں. موسیٰ سے کوئی سوال کرے کہ موسیٰ قوم بنی اسرائیل تسبیح کر تو رہی ہے، موسیٰ جواب دیں گے وہ سب تسبیح کر رہے ہیں تبلیغ کے بعد. کوئی ایسا تو میرے ساتھ عبادت کرے کہ جس کی روح میری روح سے جڑی ہوئی ہو. تو اس کا اس کا مطلب ہے کار رسالت میں موسیٰ اچھا میں یہ پڑھ کیوں رہا ہوں، آپ کی مشکل کو آسان کروں. غزوہ تبوک، جناب امیر کو چھوڑا مدینے میں، خود گئے جنگ کرنے. یہ کیسی جنگ تھی جو چھوڑ کے گئے؟ اس لیے کہ جنگ نہیں ہوئی تھی. اب میں کیا کروں؟ نہیں ہوئی تھی یہ جنگ. رسول خدا نے کہا یا رسول، امین مومن نے کہا یا رسول اللہ
کہ مجھے آپ عورتوں اور بچوں پر چھوڑ کے جانا، میں جنگ میں کیوں نہیں جا رہا آپ کے ساتھ؟ فرمایا اما ترضا ان تکون منی بے منزلت ہارون امی موسیٰ، ارے کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو تمہیں یہاں چھوڑوں، اپنے ساتھ لے کر جاؤں، کہیں بھی بھیجوں؟ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر موسیٰ نے خدا سے دعا کی اجدد بہی ازری، میری پشت کو مضبوط فرما، تو جناب امیر کے ذریعے رسول خدا کی پشت مضبوط ہوئی ہے۔ اگر موسیٰ نے خدا سے کہا ہے کہ پروردگار اشرک ہو فی امری، شریک قرار دے میرے کار نبوت میں ہارون کو، اشرک ہو فی امری، ہارون کو میرے نبوت کے کاموں میں شریک قرار دے، تو جہاں شریک کا لفظ آتا ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، ہڑبڑا جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ مولانا یہ تو شرک ہو گیا۔ جناب موسیٰ خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ ہارون کو میرے کار رسالت میں شریک قرار دے۔ خدا یہ نہیں فرما رہا کہ موسیٰ ہم نے تم کو پیغمبر بنا تو دیا، یہ شرک کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ خدا کہہ رہا ہے تمہاری دعا کو قبول کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھیے مزاج انبیاء، مزاج ختمی مرتبت، کہ جہاں پر ختمی مرتبت فرمانے کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی عبادت رسول خدا اور جناب امیر مل کر کریں گے، کائنات میں کوئی ویسی عبادت کر نہیں سکتا۔ امت موسیٰ عبادت کے لیے موجود ہے، لہٰذا آپ واقعہ دیکھیے، غار حرا میں اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، اور وہ واقعہ طویل ہے، جناب امیر نے نہج البلاغہ میں بیان فرمایا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ یہاں تک گفتگو سمجھ میں آ گئی؟ پروردگار میرے سینے کو کشادہ فرما، اور ہارون کو اپنا وزیر بنایا۔ اب یہ تھی جناب موسیٰ کی قوم کے ساتھ گفتگو، یہ تھی جناب موسیٰ کے ساتھ گفتگو۔ رسول خدا کا مرحلہ کیا ہے؟ رسول خدا فرما رہا ہے پروردگار رسول خدا سے، حبیب الم نشرح لک صدرک، موسیٰ کو مانگنا پڑا میرے سینے کو کشادہ کر۔ رسول خدا سے خدا کہہ رہا ہے حبیب کیا ہم نے تمہاری خوشنودی کی خاطر تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ بن مانگے ملا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا ہم نے تمہارے ذکر کو تمہاری خاطر بلند نہیں کیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کیا ہم نے اس بوجھ کو جو تمہاری کمر کو دوہرا کیے دے رہا تھا، تمہاری کمر کو توڑ رہا تھا، کیا ہم نے اس بوجھ کو تمہاری کمر پر سے نہیں اٹھایا؟ اب میرا سوال ہے کون سا بوجھ تھا رسول خدا کی کمر پر؟ بچے بیٹھے ہیں تو مجھے بچوں کے ساتھ ذرا گفتگو کرنے دیجئے، بڑوں سے معذرت کے ساتھ۔ پروردگار رسالت کے شروع میں کچھ نمازیں قضا ہو گئی تھیں، وہ کیسے ادا ہوں گی؟ کچھ روزے میں نے غلط رکھے ہیں، بعض کا نعوذ باللہ مال کھا لیا وہ ادا، یہ پروردگار کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، استغفار کیسے کروں؟ بوجھ کیا تھا وہ بتائیے مجھے آپ، کیا بوجھ تھا وہ رسالت کا بوجھ ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي إِلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، حبیب ہم تم پر ایک بہت بھاری قول کو نازل کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کا تعلق رسالت سے ہے، اس بوجھ کا، تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا بوجھ ہے رسالت کا۔ رسالت کے بوجھ کو کس نے اٹھایا یہ قرآن سے پوچھئے۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں ذرا ایک درود پڑھ دیجئے محمد آل محمد۔ رسالت کا بوجھ ہے کہ جو پروردگار عالم چاہ رہا ہے اٹھا لے۔ اچھا اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے تمہاری کمر پر سے بوجھ اٹھا دیا اور کسی اور کو دے دیا، تم اب رسول نہیں رہے، رسول تو رسول رہے۔ خوب توجہ کیجئے گا، بوجھ اٹھا لیا گیا، رسول رسول رہے، تو یہ بوجھ گیا کس کی کمر پر؟ ایک ایک لفظ ڈکشنری سے دیکھ کے بات کیجئے۔ رفعنا، ہم نے بوجھ اٹھا لیا تمہاری کمر پر سے، کس پر رکھا اس بوجھ کو؟ سورہ علم نشرہ پتہ نہیں بتا رہی کس پر رکھا، لیکن اب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بوجھ رسالت کا ہے۔ قرآن میں وزنی ترین چیز کیا ہے؟ پورے قرآن میں رسالت کا بوجھ ہے۔ تمام انبیاء سے عہد و پیمان لیا گیا، ایک عہد و پیمان سورہ آل عمران میں ذکر ہے،
دوسرے عہد و پیمان کا سورہ احزاب میں ذکر ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ حبیب، ہم نے بڑا خطرناک ایک عہد لیا تم سے، موسیٰ سے، ابراہیم سے، عیسیٰ سے، ان تمام انبیاء سے عہد لیا، رسول خدا سے بھی لیا۔ سورہ آل عمران میں کیا فرمایا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمام انبیاء سے میثاق لیا، رسول خدا سے بھی لیا۔ کس بات کا میثاق لیا؟ کون سا میثاق لیا؟ کس چیز کا؟ ایک آیت میں کہ جب رسول آئے گا، سورہ آل عمران میں جب رسول آئے گا، تم سے معاہدہ لے رہا ہوں تمام انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب سے یہ وعدہ لیا کہ جب ہمارا پیغمبر آئے گا اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ تمام انبیاء نے کہا بالکل ٹھیک، اور قرآن میں آیت بڑی عجیب ہے، جا کر پڑھیے گا۔ سورہ احزاب میں کیا کہا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ۔ حبیب یاد کرو وقت کو کہ جب ہم نے تمام انبیاء سے میثاق لیا اور تم سے بھی لیا۔ یعنی حبیب خدا مبرہ نہیں ہے، ایگزمپٹڈ نہیں ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ بھائی تمام انبیاء سے میثاق لیا کہ رسول کی مدد کرنا، رسول پر ایمان لانا۔ اب رسول سے کس بات کا میثاق لیا؟ کہ محمد تم اپنے نام کا کلمہ پڑھنا، تم اپنے پر ایمان لانا۔ کس کا ایمان لیا؟ تو یہ نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک کہ آپ یہ آیت نہیں پڑھیں گے جو میں اب پڑھ رہا ہوں۔ حبیب سب کو پابند کیا تمہاری رسالت کا، کہ تمہاری رسالت کا سب بوجھ اٹھائیں، جس طرح ہارون کو پابند کیا تھا کہ ہارون موسیٰ کی نبوت کا بوجھ اٹھائیں، تم کو پابند کیا کہ تم اپنی نبوت کا بوجھ اٹھاؤ، تو اٹھا لیا۔ اب آگے چلیے، خدا کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ سب کو پابند کیا تمہاری نبوت کا، خود تم کو تمہاری نبوت کا پابند کیا، لیکن یاد رکھنا جو چیز تم پر نازل ہوئی ہے غدیر خم کے میدان میں، اگر وہ نہیں پہنچائی 1,23,999 انبیاء کی نبوت باطل، تمہارا کار رسالت اکارت۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا، اور رفعنا لک ذکرک، تو ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ ہم نے تمہاری کمر پر سے جس بوجھ کو اٹھایا تو رکھا کس پر؟ اِنَّ سَنُلْقِي إِلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم بہت بھاری چیز بھیج رہے ہیں تم پر، ہم بہت بھاری پیغام بھیج رہے ہیں تم پر۔ وہ کیا بھاری پیغام تھا؟ رسالت آ چکی ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا، بچوں کے لیے بتا دوں، آیت تو جب ہی آئے گی نا بیٹا چندہ کہ جب رسول بن چکے ہو۔ اب کس بات کا گھبرانا؟ اس کا مطلب ہے کوئی بات ایسی تھی کہ جس کو رسول خدا کو بھیجتے وقت تیاری کی جا رہی ہے، اور آیت نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ حبیب گھبراؤ مت، ہم تمہیں لوگوں سے بچائیں گے۔ جب قرآن کی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی اور کہا مکے کے بڑے بڑے تمام کے تمام، یہ جو مکے کے بڑے ظالمین ہیں ان کو جا کر پیغام دو، خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں ان سے بچائیں گے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرمایا ہم تمہیں لوگوں سے بچائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو ایسا پیغام تھا کہ جب لوگوں کے درمیان پہنچے گا تو اب جو دشمنی آئے گی وہ ایسی آئے گی کہ جس کو رسول خدا برداشت کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، یا یہ لفظ استعمال کیجئے، یا خدا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار اب اس دشمنی کے ساتھ کیا کروں۔ خدا فرما رہا ہے واللہ یعصمک من الناس۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ ذکر کا مطلب کیا ہے، کیوں فرمایا ذکر علی عبادہ، یعنی یہ اس ہستی کا ذکر ہے کہ جس نے میری نبوت کے بوجھ کو اٹھایا۔ اور آپ سمجھیے کربلا کا تسلسل غدیر کے ساتھ، کربلا کا تسلسل سید الشہداء کے ساتھ۔ بچے پوچھتے ہیں مولانا کیا کربلا کیوں بپا ہوئی؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ لگتا ہے کہ آپ کا امام آپ کو بے بس چھوڑ کے چلا گیا ہے عالم غیب میں، اور آپ کو چیزیں دے کے نہیں گیا۔ ایک ایک چیز ڈاکومنٹڈ ہے،
ایک ایک چیز ڈاکومنٹڈ ہے، خوب توجہ کیجیے گا۔ امام سجاد کا خطبہ پڑھیے کہ جو امام سجاد نے مسجد جامع اموی دمشق میں دیا ہے، آپ کو سب کو یاد ہے واقعہ پورا، اذان کا حکم دیا گیا۔ خطبہ پڑھیے جا کے جناب زینب کا، جو بی بی زینب نے دربار یزید کی، صرف 2 خطبوں کی بات کر رہا ہوں میں، اور کس طرح سے پڑھیے۔ بچوں سے کہوں گا میں اس طرح سے پڑھیں جس طرح سے وکلا، وکیل لیگل ڈاکومنٹ کو پڑھتے ہیں نا، ایک ایک لفظ پر۔ اب یہ میں بچوں کو بتا رہا ہوں، شب عاشور ہے، قطعاً اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ کا وقت گزر جائے، ذرا ایک لطیفہ تفنن طب کے لیے۔ آپ مسکرائیں گے لیکن بہرحال پینسل چھینیں بچے، شارپ کریں، اور پینسل کی جو نب ہے، جو ٹپ ہے اس کی ایک ایک لفظ پر رکھ کر پڑھیں۔ جس زحمت سے بی بی نے خطبہ دیا ہے اس کی کوئی ذرا ظہور رتی برابر آپ بھی زحمت کیجئے، اور ایک ایک لفظ آپ کو کربلا سمجھ میں آ جائے گی کہ کربلا کا تعلق، اصولاً کربلا کا تعلق ہے ہی غدیر سے، کہ جس طرح سے ایک تعلق کو برقرار کیا گیا ہے۔ ان دونوں خطبوں میں جناب امیر کے فضائل کا ذکر ہے، ان دونوں خطبوں میں امام سجاد کے خطبے میں جناب خدیجہ کا ذکر ہے، رسول خدا کا ذکر ہے، خاندان اہل بیت کا ذکر ہے، اور خانوادہ نبوت کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس بات کو آپ اپنے ذہنوں میں اتاریے، اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کیا جناب زینب نے۔ یہ بچے سب سنیں، گریہ مقصد نہیں ہے ہمارا، گریہ مقصد نہیں ہے، قطعاً یہ مت سمجھیے گا۔ گریہ اس لیے ہے کہ ہم کو کسی مقصد تک پہنچنا ہے۔ وہ مقصد روایت میں آیا تو بتائیے آپ۔ گریہ سبجیکٹیولی واجب نہیں ہے، آبجیکٹیولی واجب ہے بذات خود۔ مانا گریہ تقوی کے لیے ہے، یہ بچے آ رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں، اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو کیا فائدہ گریہ کا؟ میں یہیں پہ مجھے آپ سے اختلاف ہے، مجھے نہیں، امام سجاد کو اختلاف ہے، چھٹے امام کو اختلاف ہے۔ آپ کہیے بیٹا گریہ کر رہے ہو، ماشاء اللہ عزاداری کر رہے ہو، تو جاؤ جا کر نماز بھی پڑھو، اچھی بات ہے، اصل نماز ہے ہی تمہارے لیے، جا کے پڑھو۔ گریہ اگر اس لیے ہے کہ تقوی الہی حاصل کیا جائے تو رسول خدا کیوں رو رہے ہیں؟ گریہ گناہ سے بخشش کے لیے ہے، تقوی کے لیے ہے گریہ۔ اصل گریہ تقوی کے لیے نہیں ہے، گریہ تقوی کی نشانی ہے۔ غلط، گریہ تقوی کی نشانی بھی نہیں ہے، گریہ خود تقوی کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں اگر تقوی ہے تو گریہ ہوگا۔ سن لیجئے آیت، سن لیجئے، من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جو خدا کے دین کی، خدا کی نشانیوں کے سلسلے میں تعظیم کرے، اس کی جڑ یہ من نشویہ ہے، نشأت لیتا ہے، نکل کر آیا ہے۔ میں مثال دے دوں بچوں کو، خانہ کعبہ کو دیکھا، دوڑ کر گئے چوما، حجر اسود کو دیکھا، دوڑ کے گئے چوما، مقام ابراہیم کو دیکھا، دوڑ کے گئے چوما، ہاتھ پھیرا، پاس بیٹھ گئے، قرآن پڑھا، قرآن رکھا ہوا ہے زمین پر، نعوذ باللہ کو بھول کے رکھ کے چلا گیا مسجد میں، آپ دوڑ کے چوما آپ نے، اور کہا قرآن رکھ کے چلا گیا، اونچی جگہ پر رکھا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ دل میں تقوی تھا۔ تقوی نے اپنی تصویر دکھائی، کبھی خانہ کعبہ کو چومنے کے ذریعے، تقوی نے اپنی تصویر دکھائی مقام ابراہیم کے احترام کے ذریعے، تقوی نے اپنی تصویر دکھائی قرآن کو اونچے مقام پر رکھنے کے لیے۔ حسین ابن علی کا ذکر ہوا، تقوی نے اپنی تصویر دکھائی آنکھوں کے ذریعے، آنسو بہانے کے ذریعے۔ مولانا یہ تو خدا کے دین کی علامت ہے، قرآن خدا کے دین کی علامت ہے، تمام کی تمام خدا کے دین کی علامت ہے۔ تو مولانا یہ حسین ابن علی خدا کا دین کیسے ہو گئے؟ حسین تو خود دیندار ہیں، مذہبی ہیں، حسین مومن ہیں، مسلمان ہیں، حسین خدا کا دین کیسے ہو گئے؟ تو سرکار نہ مجھ میں اب ہمت ہے زیادہ گفتگو کرنے کی، اور نہ گفتگو کا وقت بچا۔ آسان ترین جملوں میں کہتا ہوں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کرو گے اس کی جزا ملے گی۔ غلط ترجمہ، غلط ہے۔ ذرہ برابر نیکی کرو گے، یہی نیکی وہاں دکھائی جائے گی۔ یرا دیکھو گے، تم دیکھو گے اس نیکی کو۔ نماز شب پڑھی، یہی نیکی، کوئی مسئلہ نہیں بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں، پریشان مت ہو۔ تم نے نماز شب پڑھی، نماز شب کی جزا نہیں ملے گی، نماز شب کو دیکھو گے اس عالم میں۔
تم نے امام حسین پر گریہ کیا، اس گریے کو دیکھو گے اس دنیا میں، اس کے جزا کو نہیں دیکھو گے، خود اس گریے کو دیکھو گے۔ آپ نے نماز، آپ کے بزرگ نے نماز روزہ عزاداری کی، جو جا چکے ہیں انشاءاللہ جنت میں ہیں۔ کیوں مولانا؟ کہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے عمل کے جزا کو دیکھ رہے ہیں۔ تو قرآن نے قانون دے دیا، جو نیکی کرو گے اس کو دیکھو گے۔ تو حسن حسین نے سلام اللہ علیہما نیکیاں کی، کیسے دکھائے گا خدا جنت میں؟ خدا ان کو نہیں دکھائے گا، خدا ان کی عظمت کو جنت والوں کو دکھائے گا۔ حسن حسین علیہ السلام کی نیکیوں کو سمجھیے، آپ سب جائیں گے جنت میں، حسن اور حسین جنت میں نہیں جائیں گے، سیدہ شباب اہل اللہ جنت بن کر جائیں گے، جنت کے جوانوں کے سردار بن کر جائیں گے۔ یعنی جس نے جو نیک کام کیا ہوگا خدا جنت میں اس کو وہی نیک کام دکھائے گا۔ جنت میں آدم سے لے کر عیسیٰ ہیں، اصحاب ہیں، ازواج مطہرات ہیں، تابعین ہیں، مفسرین ہیں، جو بھی ہے حسن حسین کی سرداری کو قبول کرنا ہوگا۔ یعنی جو آپ نیکیاں جنت میں دیکھیں گے وہ حسن حسین کے وجود کے صدقے میں دیکھیں گے۔ کون ہے؟ آپ نے توہین رسالت کر دی، رسول خدا کے بارے میں یہ نہیں ہے۔ حضور ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، یہ نانا نہیں فرمایا نواسوں کے لیے۔ میں اب کچھ جملے نہیں، کیونکہ شب عاشور ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کے لہوں پر مسکراہٹ آئے، لہذا سن لیجئے۔ واجب ہے بذات خود، سبجیکٹیولی نہیں ہے، آبجیکٹیولی واجب ہے۔ روزہ آپ کب رکھتے ہیں؟ پہلی رمضان مبارک کو۔ سبجیکٹڈ ٹو دا اپیئرنس، کہ چاند دیکھا جائے گا تو روزہ رکھیں گے۔ عید کب مناتے ہیں؟ چاند دیکھا جائے گا تو عید منائیں گے۔ ظہر کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ جب زوال کا وقت ہو جائے گا تو ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ کیا ہوگا تب گریہ کریں گے؟ نہ۔ جس روایت ہے کہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ جب مولا کی زری کو دیکھتا ہے قلب محزون ہوتا ہے۔ لہذا رسول خدا کے دل کو بنا کہے بغیر دعا کیے ہوئے خدا نے کہا ہم نے کھول دیا۔ تو یہ جناب سید الشہداء امام مجتبیٰ کے لیے یہ مت سمجھیے گا کہ جنتی شہزادے ہیں، نہیں، یہ توہین ہے ان دونوں شہزادوں کی۔ جو جنتی ہیں نا وہ ان کی سلطنت میں رہیں گے۔ ایک بات، دوسری بات، رسول خدا امیر المومنین جناب سیدہ یہ ہستیاں کہاں جائیں گی؟ آپ نے کہا جنت کے جوانوں کے سردار، تو اس حدیث سے بڑھ کر رسالت کی تعظیم ہو نہیں سکتی، اس حدیث سے بڑھ کر جناب امیر اور جناب سیدہ کی تعظیم ہو نہیں سکتی۔ یعنی رسول خدا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تم دیکھو، میرے الفاظ میں حدیث نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے، جس سیدہ کے قدموں کے نیچے حسن حسین کی جنت ہے، جو علی ان کا باپ ہے، جو رسول ان کا نانا ہے، حسن حسین کا مرتبہ رسول سے نیچے ہے، حسن حسین کا مرتبہ سیدہ سے نیچے ہے۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بڑی پیچیدہ بحث ہے، ماہیت نور ان کی وہ ایک عجیب سلسلہ لمبا ہے، اس کو چھوڑیے۔ سیدہ کے بعد درجہ ہے ان دونوں شہزادوں کا، جناب امیر کے بعد درجہ ہے ان دونوں شہزادوں کا، اسحاق ماب کے بعد درجہ ہے ان دونوں شہزادوں کا۔ تو رسول خدا فرما رہے ہیں کہ ہم تینوں کے بعد جن کا درجہ ہے وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو دیکھو ہمارے بارے میں تو سوچنا بھی مت کہ ہم کیا ہیں۔ اس سے آسان کر کے میں آپ کو یہ جملہ نہیں بتا سکتا۔ جوش نے کیا خوب بات کہی ہے، ایک درود بھیجیے ذرا محمد عالم۔ فرمایا جنبہ ہے عرش اب نہ دھڑک اے دل دو نیم، جنبہ ہے عرش اب نہ دھڑک اے دل دو نیم۔ جوش کہنا دل میرا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، عرش میں تلاطم مچا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جنبہ ہے عرش اب نہ دھڑک اے دل دو نیم، اصغر کے پالنے کو ہلا خلد کی شمیم۔ پالنا یعنی جھولا،
اصغر کے پالنے کو ہلا خل کی شمیم، درآ حجاب قدس میں اے بندہ عظیم۔ اصغر کی قربانی کے بعد خطاب آ گیا، اے حسین اب ہمارے حجاب قدسی میں آ جا، درآ حجاب قدس میں اے بندہ عظیم۔ اگلا مصرع سنیں گے، پیرے ہیں یہ لہو میں انہیں سرخرو کرو۔ خدا فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے پیرے ہیں یہ لہو میں انہیں سرخرو کرو، زہرا کے آنسوؤں سے فرشتوں وضو کرو۔ جب اصغر نے شدت گرما کی وجہ سے جھولے میں کروٹیں لینی شروع کی تو جوش فرماتے ہیں اصغر میں پیچ و تاب نہ تھا اضطراب کا۔ یہ گہوارے میں اصغر کو بے چین نہیں تھے، اصغر میں پیچ و تاب نہ تھا اضطراب کا، وہ دل دھڑک رہا تھا رسالت مآب کا۔ جس طرح سے آپ کی گریے کی آواز بلند ہوئی ہے، جانتے ہیں میرے دل میں کیا دعا آئی ہے؟ بخدا کہ مادر جناب اصغر جناب رباب آپ کو دعائیں دیں۔ دیکھیے پہلے تو حضرت حجت کی بارگاہ میں حضرت حجت کے جد بزرگوار سید الشہداء کی کے صدقے میں درخواست ہے کہ یبن رسول اللہ یہ آپ کے علی اصغر کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ میں کہوں گا امام زمانہ سے مولا میری نیت کے کھوٹ کو آپ مت دیکھیے، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا یہاں پر یہ بڑے پاکیزہ ہیں۔ اور میں ایک اور جملہ کہوں، یہ جو میری بیٹیاں مائیں بہنیں بچیاں بیٹھی ہیں نا یہ سمجھ سکتی ہیں آج کے مصائب کو۔ کیا مطلب؟ جب بھی بچے کو بھوک لگتی ہے ماں کو پتا ہوتا ہے کس وقت بچے کو غذا دینی ہے، اپنے وجود کا اسارہ اور نچوڑ ماں اپنے بچے کو پلاتی ہے، جس کو آپ شیر مادر کہتے ہیں۔ کربلا کے بعد جب بھی وہ وقت آتا ہوگا رباب کے دل پہ کیا چھریاں چلتی ہوں گی؟ میں جو مصائب پڑھ رہا ہوں اب یہ دو روایتوں کو ملا کر پڑھوں گا، اپنے الفاظ کے ساتھ پڑھوں گا، اور جو نسبت سید الشہداء سے دے رہا ہوں مولا آپ جانتے ہیں میری نیت کیا ہے کہ آپ کے معصوم مظلوم بچے، مجھے آپ یہ بتائیے کہ اصغر پر تیر چلا کے لشکر یزید کو کیا ملا؟ دیکھیے جتنے بھی شہداء گئے نا میدان میں، حتیٰ اون محمد جیسے کمسن شہزادے بھی ذوالجناح پر سوار کیا گیا، میدان میں گئے۔ اس 6 مہینے کے شہزادے کی آپ جانتے ہیں فضیلت کیا ہے؟ اس 6 ماہ کی سواری بنے ہیں دست حسین ابن علی، یہ حسین کے ہاتھوں پر ہو کر آیا۔ بہن اس شیرخوار بچے کو مجھے لا کر دو۔ بہن نے لا کر دیا، لے کر گئے لشکر یزید کی جانب۔ مقتل مکرم کے الفاظ ہیں کہ ابا کا دامن ڈالا اصغر پر، اور مقتل کے الفاظ کے مطابق ایک جملہ کہا ان لم ترحمونی فرحم هذا الطفل الرضی اما ترونه کیف یتلظى، مجھ پر رحم نہیں کر رہے اس بچے پر تو رحم کرو۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ اس بچے کا دہن، اس بچے کے لب ماہی بے آب کی طرح کبھی کھل رہے ہیں کبھی بند ہو رہے ہیں؟
جو مقتل کے الفاظ ہیں نا، اس جملے کے فوراً بعد مقتل میں لکھا ہے فرما ہو حرمت ابن کاہل الاسدی. جیسے ہی مولا حسین نے یہ مجھے نہیں پتا کیا ہوا، جملہ جیسے یہ مولا کی زبان مبارک سے نکلا، ارباب مقاتل نے لکھا کہ حرملہ کا تیر چلا. دو جملے ہیں مقتل کے، فانقلب الرضی علی ید ابیہ وذبح من الورید الی الورید. مقتل کے الفاظ ہیں کہ جب یہ تیر آیا تو ایک طرف سے داخل ہوا گردن میں، دوسری طرف سے نکلا مولا حسین کے بازو میں پیوست ہوا. دوسرا جملہ بتاؤں آپ کو، دوسرا جملہ یہ ہے فانقلب الرضیع علی ید والد علی ید ابی. بچہ باپ کے ہاتھوں پر اچھل کر رہ گیا، من کا ڈھلکا. بیان کیا گیا ہے کہ یہ اصغر نہیں اچھلے ہیں. آپ کو یاد ہے نا جو شہید گھوڑے سے زمین پر گرتا تھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتا تھا، سب نے مولا کو سلام کیا. اصغر بول نہیں پاتے، سلام کیسے کریں؟ یہ اصغر اچھلے نہیں ہیں، اصغر ہم کے نہیں ہیں. مولا کی طرف دیکھا، کہا بابا بول نہیں پاتے، یوں ہی سلام دے لیجئے. فوضع یدہ تحت نہرہ. مولا حسین نے اپنا ہاتھ اصغر کے گلو کے نیچے رکھا. فامتلأ دمن، چلو خون سے بھرا. ومسح علی وجہ، اپنے چہرے پر ملا. بقیہ جو خون تھا رمى به نحو السما. پانچویں امام ایک قطرہ واپس نہیں آیا، لے کر چلے اصغر کو. دل کی کیا حالت ہے مولا کے کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن ایک جملہ بتاؤں مولا کی دل کی حالت کو سمجھنے کے لیے. مقتل میں لکھا ہے، مقتل مکرم میں آسمان سے ندا آئی، حسین غم مت کرنا، ان لہ مرضعا فی الجنہ، غم مت کرنا. دودھ کی طلب تھی نا اصغر کو، سوکھے گلا تھا نا، لب سوکھے تھے نا، حسین بہت غمگین ہو. غم مت کرنا، ہم نے جنت میں ایک حور کو معمور کر دیا ہے کہ وہ اصغر کو دودھ پلائے گی. گریہ آپ کا تھمے تو آخری جملہ کہوں. حسین کو کتنا غم ہے کہ آسمان سے تسلی دی گئی. امام وقت ہیں، تسلی آسمان سے آئی. مجھے یہ بتائیے کہ جس ماں کی گود اجڑی ہے اس کے دل کی کیا؟ لے کر گئے. خدا رحمت کرے آیت اللہ اصفہانی پر. فرمایا مولا حسین یہ تو بتائیے جب خیمے میں لاش لے کر جائیں گے، ماں کہے گی رباب کہ والی جب اصغر گیا تھا تو کرتا سفید تھا، جب واپس آیا تو عقیق کے رنگ کا کیوں ہو گیا؟ بس مقتل کے الفاظ میں ہے، پشت خیمہ پر گئے، جلس علی الارض، زمین پر اصغر کی لاش کو رکھا. وحفر قبرا بجفن سیفہ، تلوار کے غلاف سے قبر کو کھودا. میں کہوں گا اے مولا عباس ذرا اٹھ کر آؤ، بوڑھا باپ ہے، 6 مہینے کا بچہ، کوئی تو مدد کے لیے آئے. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے. انیس، میر انیس سنو، آخری بند. میر انیس شمشیر سے کھودی لہدے اصغر بے شیر، جس وقت رکھی قبر میں وہ چاند سی تصویر. صابر تھے پاشکے شہوالا نکل آئے، نزدیک یہ تھا منہ سے کلیجہ نکل آئے. بس یا عالم.